السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جے سنگھ کی شکست کے ساتھ جب راجہ مہاراجہ جو لالچ کی بنا پر راجہ داہر کے ساتھ تھے اس سے سخت بد دل ہو گئے، اور راسل جو داہر کے ساتھ تھا علیحدہ ہو کر مسلمانوں سے مل گیا اور اپنے قیمتی مشوروں اور تجویزوں سے انہیں بڑی مدد بہم پہنچانے لگا، اور محمد بن قاسم کی رہنمائی کے لیے اس کے ساتھ ہو لیا۔ محمد بن قاسم نے پہلے جیور پر قابض ہو کر یہاں اپنی فوجیں اتاریں، پھر اس کے بعد راجہ داہر کے مقابلے کو نکلا۔ راجہ داہر بڑی شان و شوکت کے ساتھ جنگ میں آیا تھا۔ وہ پیکر ہاتھیوں کی آہنی دیوار آگے تھی اور اس کے پیچھے 10,000 اور 3,000 پیدل سپاہی تھے۔ راجہ داہر خود بھی ایک سفید ہاتھی پر سوار تھا اور اس کے پیچھے 10,000 گھڑ سوار اور 3,000 پیدل سپاہی تھے۔ راجہ داہر خود بھی ایک سفید ہاتھی پر سوار تھا، اس کے دائیں بائیں خواتین تھی۔ راجہ داہر کے آتے ہی لڑائی شروع ہو گئی۔ دونوں طرف کے بہادر بڑی جاں بازی سے لڑے، بڑھ بڑھ کر دادے شجاعت دی اور کئی خون ریز مار کے ہوئے، لیکن ہاتھیوں کی آہنی دیوار مسلمانوں کا راستہ روکے رہی اور وہ پھر پوری طاقت سے نہ لڑ سکے۔ ہاتھیوں کے سامنے سے ہٹانے کے لیے مسلمانوں نے نفط کے ذریعے آگ برسانی شروع کی، جس سے ہاتھی بدحواس ہو کر پیچھے کی طرف بھاگنے لگے، اور ایسی کھلبلی مچی کہ راجہ داہر کا ہاتھی بھی میدان جنگ سے بھاگ کر ایک ندی میں کود پڑا اور دلدل میں جا کر بیٹھ گیا۔ مسلمانوں نے ہاتھی پر تیر برسانے شروع کیے، لیکن فیلبان کسی نہ کسی ترکیب سے ہاتھی کو اٹھا کر قلعے کی طرف لے گیا، اور ہاتھی نے پھر میدان جنگ کی طرف جانے کا رخ ہی نہ کیا۔ راجہ داہر کی فوج برابر جنگ و جدل کرتی رہی، حتیٰ کہ اس کے بڑے بڑے سردار اور بہادر مارے گئے۔ پھر ان کی شجاعت و جاں بازی دیکھ کر راجہ داہر کی غیرت کو بھی جوش آ گیا، چنانچہ ہاتھ میں ننگی تلوار لیے وہ بھی میدان جنگ میں پہنچ گیا اور سپاہیوں کے دوش بدوش نہایت ثابت قدمی سے لڑتا رہا، یہاں تک کہ قتل ہو گیا۔ راجہ داہر کے قتل ہو جانے سے اس کی فوج کا جوش غضب اور بھی سوا ہو گیا، اور وہ ایسے جوش و خروش سے حملے کرنے لگی کہ تھوڑی دیر کے لیے مسلمان بھی واقعتاً گھبرا اٹھے اور ان کا سنبھلنا مشکل ہو گیا، لیکن پھر جلد سنبھل گئے اور بھرپور طاقت سے حملہ آور ہوئے کہ راجہ داہر کی فوج کے قدم اکھڑ گئے اور وہ شکست کھا کر قلعہ رادر کی طرف بھاگ نکلی۔ مسلمانوں نے اس کا پیچھا کیا، جس میں سے بہت سے سپاہی ان کے ہاتھ گرفتار ہو گئے اور بہت سے قتل کر دیے گئے۔ اب صرف جے سنگھ باقی تھا، جو شکست کا انتقام لینے کے لیے سخت دانت پیس رہا تھا۔ اس نے شکست خوردہ فوج کو رادر میں اکٹھا کر کے مسلمانوں کے مقابلے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ ہر چند اس کے لیے عاقبت اندیش وزیروں نے اسے روکنے کی کوشش کی اور کہا کہ شکست خوردہ فوج اور اس کے گرد و نواح کے علاقے کے لوگوں کے دلوں پر مسلمانوں کا سخت خوف چھایا ہوا ہے اور اب ان کا مقابلہ کرنا کسی طرح بھی مناسب نہیں۔ لیکن راجہ جے سنگھ بڑا ضدی نکلا۔ اس نے اپنے خیر خواہوں کی ایک نہ مانی اور کہا کہ تم لوگوں کو برہمن آباد چل کر مقابلے کے انتظامات کر لینے چاہیے، کیونکہ وہاں جنگ کے ذرائع یہاں سے بہتر ہیں۔ راجہ جے سنگھ رادر سے برہمن آباد پہنچ گیا، لیکن راجہ داہر کی ایک رانی واپس نہ گئی۔ وہ سمجھتی تھی کہ راجہ داہر ابھی زندہ ہے، جیسا کہ جے سنگھ نے اس کے بارے میں مصلحتاً مشہور کیا تھا، اس لیے وہ مسلمانوں کا مقابلہ کرنے پر تیار ہو گئی اور رادر کے قلعے کی فوج بھی اس کے ساتھ ہو گئی۔ ان حالات کا جب محمد بن قاسم کو پتہ چلا تو وہ سیدھا رادر پہنچا اور آتے ہی قلعے کا محاصرہ کر لیا، پتھر اور آگ برسانی شروع کر دی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قلعے کے برج ٹوٹ گئے۔ رانی نے جب یہ دیکھا کہ تھوڑی دیر میں قلعہ دم سے زمین پر آ چاہتا ہے اور اب اس کے بچنے کی مطلقاً کوئی امید نہیں، تو وہ اپنی لونڈیوں سمیت زندہ آگ میں جل مری اور قلعے پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ رادر پر قبضہ کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے برہمن آباد کا رخ کیا۔ راستے میں بحر و رادر دھلیلا کے 2 قلعے آئے، وہ انہیں بھی لگے ہاتھوں فتح کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ قریب تھا کہ برہمن آباد پر حملہ کرے۔ راجہ داہر کے وزیر سیسا کر نے، جو بڑا عاقبت اندیش اور دانشمند تھا، جے سنگھ کے انجام پر غور کر کے
محمد بن قاسم کے حضور میں جاں بخشی کی درخواست بھجوائی اور اطاعت کرنے کا اقرار کیا۔ محمد بن قاسم نے بطیب خاطر اس کی درخواست قبول کر لی۔ اس کے بعد وزیر موصوف نے بھی احسان شناسی کی راہ سے خود آ کر اطاعت کا اظہار کیا اور وہ عرب خواتین بھی پیش کی جنہیں سندھی ڈاکو قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گئے تھے، اور ان کی بازیابی کے لیے مسلمانوں کو میدان کارزار گرم کرنا پڑا۔ سیساکر نے محمد بن قاسم کے کریمانہ اخلاق سے متاثر ہو کر جہاں محمد بن قاسم کی دل سے خیر خواہی اور وفاداری شروع کی، وہاں خود محمد بن قاسم بھی اس پر اس قدر اعتماد رکھتا تھا کہ اس کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہ کرتا تھا۔ دلیلہ کے قلعے کے انتظامات مکمل کرنے کے بعد محمد بن قاسم 94 ہجری میں برہمن آباد پہنچا۔ جے سنگھ مقابلے کے لیے پوری تیاری کر چکا تھا اور اپنی فوج کے بڑے بڑے نامور سرداروں کو منتظم بنا کر کسی جنگی ضرورت سے برہمن آباد سے باہر چلا گیا تھا۔ محمد بن قاسم نے جنگ شروع کرنے سے پہلے اہل شہر کے پاس کہلا بھیجا، اسلام قبول کرو یا خراج دے کر اطاعت قبول کر لو، بصورت دیگر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، لیکن اہل شہر نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ بالآخر محمد بن قاسم نے لڑائی شروع کر دی۔ جے سنگھ کی فوج چونکہ قلعہ بند ہو کر لڑتی رہی، اس لیے لڑائی نے خاصا طول پکڑ لیا اور کوئی فیصلہ کن مارکا نہ ہو سکا۔ اتنے میں جے سنگھ بھی واپس آ گیا، لیکن درمیان میں اسلامی فوج حائل تھی، اس لیے وہ برہمن آباد نہ پہنچ سکا۔ چنانچہ اس نے وہیں ٹھہر کر اسلامی فوج کی رسد کے راستے روک لیے اور ہر طرف سے ناکہ بندی کر دی تاکہ اسلامی فوج کو سامان رسد نہ پہنچ سکے۔ اس صورتحال سے مسلمانوں کو سخت دشواری پیش آئی۔ آخر راجہ موقع کے مشورے سے ایک فوج جے سنگھ کے مقابلے کے لیے بھی روانہ کر دی۔ جے سنگھ کے پاس کچھ زیادہ طاقت نہ تھی، اس لیے وہ راستے سے ہٹ گیا اور اپنے بھائی گوپی کو اپنا قائم مقام کرتے ہوئے کشمیر کی طرف بھاگ نکلا۔ جے سنگھ کے بھاگ نکلنے کے بعد اس کی فوج اور شہر کے لوگ کچھ عرصے تک تو مسلمانوں کا مقابلہ کرتے رہے، لیکن جب محاصرے نے بہت زیادہ طول پکڑ لیا تو گھبرا گئے اور چپکے محمد بن قاسم سے جا ملے اور طے پایا کہ محمد بن قاسم کی طرف سے جب ان پر حملہ ہوگا وہ معمولی سی مزاحمت کریں گے اور اس کے بعد شہر کے دروازے کھلے رہنے دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ پہلے سے طے کیے گئے منصوبے کے بعد اہل شہر نے تھوڑی سی مزاحمت کی اور پسپا ہو کر شہر کے دروازے کھلے رہنے دیے۔ مسلمانوں نے شہر کی فصیل کے پیچھے سے داخل ہونے کا راستہ نکالا۔ وہ جو ہی شہر میں داخل ہوئے، قلعے کی فوج ان کے یوں اچانک داخل ہونے سے گھبرا اٹھی اور بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگنے لگی۔ غرض جس کا جدھر منہ اٹھا بھاگ نکلا اور شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ محمد بن قاسم نے شہر پر قابض ہوتے ہی امن و سلامتی کا عام اعلان کر دیا اور قطعاً کسی سے کسی قسم کا تعرض نہیں کیا گیا۔ راجہ طاہر کی ایک رانی لاڈی جو برہمن آباد میں تھی گرفتار ہو کر سامنے آئی۔ محمد بن قاسم نے اسے عزت کے ساتھ پردے میں ٹھہرایا اور پھر حجاج بن یوسف سے اجازت لے کر اس سے نکاح کر لیا۔ راجہ طاہر کا بیٹا گوپی اس دوران میں اردر چلا گیا اور وہاں کے لوگوں کو یہ یقین دلایا کہ راجہ طاہر ابھی زندہ ہے اور وہاں کے راجاؤں کی مدد لے کر جلد ہی لوٹ آئے گا۔ یہ باتیں کہہ کر گوپی نے انہیں جنگ کی تیاریوں پر پھر مشغول کر دیا۔ اب محمد بن قاسم برہمن آباد کے انتظامات سے فارغ ہو کر راستے میں چھوٹے موٹے مقامات کو فتح کرتے ہوئے پھر اردر پہنچ گیا اور آتے ہی شہر کا محاصرہ کر لیا۔ شہر کے لوگ راجہ طاہر کی امداد کی توقع کے سہارے کچھ دیر تو مقابلہ کرتے رہے، لیکن جب انہیں رانی لاڈی کی زبانی معلوم ہوا کہ انہیں دھوکہ دیا گیا ہے اور راجہ طاہر کا زندہ ہونا سفید جھوٹ ہے، تو انہوں نے اطاعت قبول کر لی اور شہر کے دروازے کھول دیے، مگر گوپی وہاں سے بھاگ نکلا۔ اردر کے باشندوں نے اس موقع پر محمد بن قاسم کے سامنے دو باتیں رکھی تھیں، ایک یہ کہ اردر کے باشندوں کو قتل نہ کیا جائے اور دوسرے بدھ مذہب کے کسی مندر یا بدھ خانے کو پسمار نہ کیا جائے اور نہ کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچایا جائے۔ محمد بن قاسم نے ان کی یہ دونوں باتیں بطیب خاطر قبول کر لیں۔ اس پر اہل شہر نے شہر کی کنجی محمد بن قاسم کے حوالے کر دی اور اسلامی فوج شہر میں داخل ہو گئی اور اسے اس بات کی سختی سے تنبیہ کر دی گئی
کہ اس کے ہاتھ سے مفتوحین کی جان و مال کو مطلقاً کوئی نقصان نہ پہنچے اور نہ ان کے بت خانوں اور آتش کدوں کو چھیڑا جائے۔ البتہ محمد بن قاسم نے غیر مسلم رعایا پر تھوڑا سا خراج تشخیص کر دیا، جسے باطیب خاطر اہل شہر نے گوارا کر لیا۔ اردر کے بعد محمد بن قاسم نے بابیہ کے قلعہ کا رخ کیا۔ یہاں کے حاکم راجہ کسکا نے اطاعت قبول کر لی اور جنگ و جدل کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ اس کے بعد اسکلندہ کے حاکم سے مارکہ آرائی ہوئی اور اس نے محمد بن قاسم کا پوری قوت سے مقابلہ کیا۔ 17 دن تک نہایت خون ریز جنگ ہوتی رہی، بہت سے مسلمان افسر شہید ہو گئے، لیکن سندھیوں کا نقصان اس سے کہیں زیادہ ہوا۔ بالآخر اسکلندہ کا راجہ میدان جنگ سے بھاگ نکلا اور ملتان پہنچ گیا۔ مسلمانوں نے اسکلندہ کے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ اب اس کے انتظام و انصرام سے فراغت پا کر محمد بن قاسم نے ملتان کی راہ لی۔ جب دریائے چناب کو پار کرتے ہوئے ملتان کی طرف بڑھا تو راجہ گور سنگھ، جو پہلے ہی سے جنگ کی تیاریاں مکمل کر کے انتظار میں کھڑا تھا، محمد بن قاسم کے ملتان کے حدود میں داخل ہوتے ہی سرگرم جدال و قتال ہو گیا اور گمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ زائدہ بن عمیر تائی نے اس جنگ میں کمال شجاعت سے کام لیا، یہاں تک کہ راجہ پسپا ہو کر شہر میں قلعہ بند ہو کر بیٹھ گیا۔ محمد بن قاسم نے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ اتفاق سے انہی دنوں اسلامی فوج کو سامان رسد کی سخت کمی پیش آ گئی اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ بار برداری کے جانور تک ذبح کر کے کھا لیے، مگر محاصرہ بدستور قائم رکھا۔ حسن اتفاق سے انہی ایام میں ایک ملتانی شخص ان کے ہاتھ آ گیا اور اس کی زبانی مسلمانوں کو قلعے کے ایک ایسے حصے کا پتہ چل گیا جو کافی کمزور تھا۔ مسلمانوں نے اس پر پتھر برسا کر اسے توڑ دیا، جس کے نتیجے میں اہل شہر باہر نکل کر لڑنے پر مجبور ہو گئے، لیکن کھلے میدانوں میں جم کر لڑنے کے وہ اہل نہ تھے۔ بالآخر مسلمانوں کے ہاتھوں شکست کھائی اور شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ ملتان اس زمانے میں بدھ مذہب کے ماننے والوں کا تیرتھ تھا اور یہاں کے بت خانوں میں بے شمار مال و دولت تھی جو سب کی سب مسلمانوں کے تصرف میں آئی۔ بلادری لکھتا ہے کہ بت خانے کا ایک کمرہ جو 18 گز لمبا اور 10 گز چوڑا تھا، سونے سے بھرا ہوا تھا۔ چچ نامہ میں لکھا ہے کہ اس کمرے میں جو سونا محفوظ کیا گیا تھا اس کی مقدار کئی سو من تک پہنچتی تھی۔ ملتان کی فتح کے بعد بھی محمد بن قاسم کی فتوحات ابھی جاری تھیں کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کا انتقال ہو گیا اور اس کے بھائی سلیمان بن عبد الملک کے خلیفہ ہو جانے سے بعض سیاسی اختلافات کی بنا پر محمد بن قاسم کو دربار خلافت کی طرف سے مزید فتوحات کے لیے آگے بڑھنے سے روک دیا گیا اور ناکردہ گناہوں کی پاداش میں سندھ کی حکومت سے معزول کر دیا گیا اور اس کی جگہ یزید بن ابی کیشا کو سندھ کا حاکم بنایا گیا، جس نے محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے عراق بھیج دیا۔ فاتح سندھ محمد بن قاسم کی گرفتاری کا سبب یہ تھا کہ اس کے مشہور عالم سفاک اور بدنام زمانہ جابر چچا حجاج بن یوسف نے خلیفہ ولید بن عبد الملک کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایک مرتبہ یہ کوشش کی تھی کہ ولید بن عبد الملک کے مرنے کے بعد بجائے اس کے بھائی سلیمان بن عبد الملک کے ولید کا بیٹا تخت نشین ہو۔ اگرچہ ولید بن عبد الملک نے بعد میں اپنے اس ارادے کو ترک کر دیا، تاہم اس واقعے کے بعد سلیمان بن عبد الملک کے دل میں حجاج بن یوسف کے خلاف گرہ پڑ گئی۔ 96 ہجری میں حجاج بن یوسف مر گیا اور اس کے مرنے کے ایک سال بعد خلیفہ ولید بن عبد الملک بھی چل بسا۔ اب سلیمان بن عبد الملک کو تخت نشین ہونے کا کھلا موقع ہاتھ آ گیا۔ ہرچند سلیمان بن عبد الملک فطرتاً بے حد نیک تھا، عمر ثانی حضرت عمر بن عبد العزیز ایسے جلیل القدر بزرگ اس کے مشیر و ہم جلیس تھے جن کی بابرکت صحبتوں نے اس کے گیسوئے اخلاق کو اور سنوارا۔ لیکن کیا کیجیے سیاسی چپکلس کا، جس نے سلیمان بن عبد الملک کو بھی منتقم مزاج بنا دیا۔ چنانچہ اس نے تخت خلافت پر بیٹھتے ہی محمد بن قاسم جیسے صالح نوجوان کو باوجود سندھ فتح کرنے اور وہاں مسلمانوں کے بارے میں اچھے اثرات پیدا کرنے اور ایک عادلانہ نظام قائم کرنے کے ناکردہ گناہوں کی پاداش میں سندھ کی حکومت سے معزول کر دیا
اور اس کی جگہ یزید بن ابی کیشا کو سندھ کا حاکم بنایا، جس نے محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے عراق بھیج دیا۔ اس وقت عراق کا گورنر صالح بن عبد الرحمن تھا، جس کے بھائی آدم کو جو خارجی تھا حجاج بن یوسف نے قتل کیا۔ صالح نے اپنے بھائی کا بدلہ محمد بن قاسم سے لینے کے لیے اسے قید کر دیا، جہاں وہ طرح طرح کی تکلیفیں اٹھا کر واصل بحق ہوا۔ کچھ ایسے ہی واقعات افریقہ کے گورنر موسیٰ بن نصیر کو بھی پیش آئے۔ علاوہ ازیں اس کے علاوہ سلیمان بن عبد الملک کا خود مقرر کردہ سپہ سالار طارق بن زیاد بھی اس کے خلاف تھا، جس کے نتیجے میں موسیٰ بن نصیر جیسے بہادر فاتح کی سلیمان بن عبد الملک نے برسر عام سخت توہین کی، اسے دوب میں کھڑا کیا اور مذمومہ مفادات میں ملوث ہونے کی پاداش میں اس پر کئی لاکھ درہم و دینار کا جرمانہ کیا گیا، جسے وہ پورا کرنے سے قاصر رہا اور آخر اسی صدمے سے نہایت خستہ حالی میں اس کا انتقال ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ سلیمان بن عبد الملک جیسے خلیفہ پر، جس نے مروجہ قاعدے سے ہٹ کر اپنے بیٹوں کی بجائے اپنے چچیرے بھائی عمر فاروق ثانی حضرت عمر بن عبد العزیز کو اپنے بعد ولی عہد نامزد کیا تھا، محمد بن قاسم اور موسیٰ بن نصیر جیسے جلیل القدر فاتحوں کی ناحق رسوائی اور بے وقت موت بدترین داغ ہے۔ سندھ کا اگر مختصر سا تاریخی جائزہ لیا جائے تو کسی زمانے میں سندھ کے علاقے مہاراجہ ہرش درودن کی سلطنت میں شامل تھے، لیکن پھر بعد میں ایک زمانہ ایسا آیا کہ اس کے مختلف علاقے خود مختار بن گئے اور ان کی علیحدہ علیحدہ حکومتیں قائم ہو گئیں۔ اب یہ کہ اس کا نام سندھ کیوں کر پڑا، کہتے ہیں کہ جس زمانے میں یہاں آریہ آئے تھے وہ دریا کے کنارے آ کر ٹھہرنے کی مناسبت سے اس علاقے کو سندھو کہنے لگے۔ سنسکرت میں سندھو کے معنی ایک ایسے دریا کے ہیں جو بہت وسیع ہو اور اس کے پاٹ بڑے چوڑے چوڑے ہوں۔ بس اسی لفظ کے آگے چل کر اس پورے علاقے کا نام ہی سندھ مشہور ہو گیا۔ مسلمانوں کے آنے سے پہلے سندھ ایک طاقتور سلطنت کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس کی سرحدیں شمال میں میاں والی تک اور جنوب میں مالوا اور گجرات تک پھیلی ہوئی تھیں، اور دارالحکومت الور تھا، جسے آج ہمارے زمانے میں روہڑی کے نام سے پکارتے ہیں۔ نیز ملتان، برہمن آباد اور موجودہ کراچی کے قریب واقع دیوبند سندھ کی سلطنت کے مشہور شہر تھے۔ معاشرتی اعتبار سے مملکت سندھ میں سخت ناہمواریاں پائی جاتی تھیں۔ راجہ داہر کا طرز عمل عوام سے نہایت ظالمانہ تھا۔ کسی شخص کو ریشمی کپڑے اور پگڑی پہننے کی اجازت نہیں تھی، اور گھوڑے کی سواری صرف انہی لوگوں کے لیے مخصوص تھی جو شاہی خاندان کے افراد یا اعلیٰ سرکاری عہدے دار ہوتے تھے۔ ظاہر ہے یہ انہی طبقاتی امتیازات کا نتیجہ تھا کہ یہاں کے حاکم اور محکوموں کے درمیان ایک سخت آہنی دیوار کھڑی ہو گئی، اور جب مسلم فاتحین بالخصوص محمد بن قاسم ادھر آیا تو سارے سندھی اس دیوار کے توڑنے کے لیے اس کے ساتھ مل گئے، اور ذات پات کی جس غیر انسانی تمیز نے ان کے دلوں کو ایک ایک سے جدا کر رکھا تھا، اسلامی عالمگیر برادری اور انسانی سطح پر اعلیٰ رواداری کے اصول نے انہیں محمد بن قاسم کی محبت میں ملا دیا اور ایک کر دیا۔ راجہ طاہر نے سندھ پر 33 برس حکومت کی۔ اس کے قتل ہونے کے بعد جب 697 عیسوی میں سندھ مسلمانوں کے زیر نگیں ہوا تو 1842 تک برابر مسلمانوں ہی کے پاس رہا۔ پھر جب مغل سلطنت کی بساط حکومت الٹ گئی اور ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا تو سندھ بھی انہی کی سلطنت میں شامل ہو گیا۔ پھر جب 1847 سے آزادی ملک کے لیے متحدہ کوششیں شروع ہوئیں جو 1947 میں جا کر پایہ تکمیل کو پہنچی اور مسلمانوں کا ایک علیحدہ ملک پاکستان مارز وجود میں آ گیا، تو سندھ بھی مسلمانوں کو دوبارہ حاصل ہو گیا۔ محمد بن قاسم کے مقبولیت اور عظمت کے بارے میں اتنا کہنا بس ہے کہ جب وہ گرفتار ہو کر سندھ سے عراق گیا تو سندھ کے لوگ اس کی جدائی میں داڑیں مار مار کر روتے تھے، اور اس کی محبت میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ اس کے مجسمے بنا کر پوجنے لگے، اور جب اس کے مرنے کی اطلاع ملی تو ہر ہندو کے گھر میں صف ماتم بچھ گئی اور ساری اسلامی سلطنت میں ایک کوہرام برپا ہو گیا، یہاں تک کہ عربوں کے خلاف سندھ میں سخت بد امنی پھیل گئی اور اس پر بامشکل قابو پایا گیا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔